بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب جوانی میں ہوتا ہے تو اس میں ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک عجیب سا جوانی کا نشہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لبوں پہ جو مسکراہٹ ہے وہ بھی تنزیہ ہوتی ہے اکثر، اور لب و لہجہ سخت ہوتا ہے۔ جب وہی جوانی ڈھلنے لگ جاتی ہے، بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو انسان اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اب وہ اخلاق کا درس دینا اور اخلاق سے پیش آنا سیکھ جاتا ہے، لیکن جب اس کی اخلاق کی ضرورت تھی، جب وہ جوان تھا، جب اس کے بازوؤں میں طاقت تھی، جب لوگ اس سے امداد کی توقع کر رہے تھے، اس وقت تو اس انسان کے لب و لہجے بڑے سخت تھے، اس میں ایک عجیب قسم کا تکبر اور غرور تھا، ایک نخرہ تھا۔ لیکن اب وہ نخرہ کہاں ہے؟ جب اس کو بڑھاپے نے آن لیا ہے، اب وہ بات بات پہ مسکرا دیتا ہے، مسکرا کے بولنا، اخلاق کے درس دینا۔ تو یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت روز محشر یہ سوال کریں گے، اے میرے بندے، میں نے جو تجھے جوانی دی تھی وہ تجھ نے کس طرح گزاری؟ میں نے جو تجھے دولت دی تھی، میں نے جو تجھے صحت دی تھی، تو جوانی صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کا سوال باری الہ کے سامنے اس کا جواب دے ہے انسان۔ تو جب انسان کے اخلاق کی، حسن کردار کی ضرورت ہے، اگر اس وقت وہ میسر نہ ہو تو پھر بعد میں کیا فائدہ؟ کہتے ہیں کہ کسی طوطے کے ساتھ کوے کو کسی نے قید کر دیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک پرندہ جو حسین و جمیل ہے اور ایک پرندہ جس کی نہ آواز پیاری ہے نہ شکل و صورت، تو اس نے جب دونوں کو قید کر دیا تو طوطا جو تھا اس کو اپنے حسن پہ بڑا ناز تھا، مان تھا۔ وہ اسے شب و روز کہتا، یار میری قسمت پھوٹ گئی، میں صبح اٹھتی تیری شکل دیکھتا ہوں، تیری آواز سنتا ہوں، اتنی بھدی آواز ہے، میرا سارا دن خراب جاتا ہے، مجھے بہت بڑی سزا مل گئی، اس سے تو بہتر تھا کہ میں پیدا ہی نہ ہوتا، اس سے بڑی اور مجھے سزا کیا ہو سکتی کہ مجھے تیرے ساتھ بند کر دیا گیا۔ تو کوا کہتا، ارے تیرے جیسا تکبر مغرور تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں بھی تو تجھ سے بیزار ہوں۔ تو سمجھنے والی بات ہے کہ ہر ایک کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ اگر طوطا حسین و جمیل ہے تو اس کی اپنی جگہ پہ اہمیت اور حیثیت ہے، اور کوے کی اپنی ایک مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک زاہد عبادت گزار، اس کو رندوں کی محفل میں جانا پڑا، میخانے میں چلا گیا، وہاں سارے اپنے نشے میں دھت تھے، شراب پی رہے تھے، تو اس نے منہ چڑھایا ہوا تھا، زید نے، اس کا بنتا بھی تھا، وہ عبادت گزار تھا، نیکوکار تھا، تو وہ منہ چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے، سخت بیزار ہے، اسے شراب کی بو آ رہی ہے، اس کے ذکر و اذکار میں، اس کی عبادت میں، اس کی حمد و ثنا میں، اس کی تسبیح و تحلیل میں خلل آ رہا ہے، تو وہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جو وہ رند ہیں وہ کہتے ہیں، ارے زاہد، اے عبادت گزار، اگر تو ہم سے بیزار ہے تو ہم بھی تو تجھ سے بیزار ہیں۔ ہماری محفل میں ایسا شخص آن بیٹھا ہے جو منہ چڑھائے بیٹھا ہے، اور جس کو ہم برداشت کر رہے ہیں، ہمارا حوصلہ بھی تو دیکھ کہ ہم تجھے کب سے برداشت کر رہے ہیں، یہ ہماری بھی تو پاور اور طاقت ہے۔ تو در حقیقت زندگی، انسان کی زندگی ایک برداشت کا نام ہے، اس کو ہر لمحہ انسان نے برداشت کرنا ہے، اس کو ہر لمحہ انسان نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اس کو بسر کرنا ہے، اپنے اپنے انداز میں، اپنے طور طریقے سے۔ اور کامیاب انسان وہی ہے جو اس کی اہمیت اور حیثیت کو سمجھ کے اپنی زندگی گزار گیا۔ تو اللہ رب العزت بھی انسان سے یہی چاہتے ہیں کہ میں نے جو تجھے اپنی نعمتیں دی تھی، جوانی دی تھی، حسن و جمال دیا تھا، اس وقت تیرا رویہ اور سلوک کیا تھا؟ اب تو بڑھاپے کو آ گیا ہے، اب تیری عبادت اور ریاضت تجھے اس مقام پہ لے آئی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں بندگی کرنا، توبہ کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق دے۔